سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، قال صدقت، إلى آخر الحدیث۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں نے ایک طویل حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کی حیثیت احادیث کے ذخیرے میں وہی ہے جو قرآن کریم کی سورتوں کے درمیان سورہ فاتحہ کی حیثیت اور اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی جس طرح سورہ فاتحہ میں اسلام کی تمام بنیادی باتیں بتا دی گئی ہیں، اور اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں وہ سب انہی کی تفصیل اور ان کی تشریح ہیں، اسی طرح اس حدیث پاک میں اسلام کی تمام بنیادی باتیں سوال اور جواب کی شکل میں آ گئی ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کا دوسرا نام ام السنہ بھی ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے، اسی طرح اس حدیث کا ایک نام ام السنہ بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود تھے کہ اچانک ایک صاحب نمودار ہوئے، اچانک سامنے آ گئے، اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کے کپڑے پر یا ان کے جسم کے اوپر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یعنی آدمی جب دور سے سفر کر کے آتا ہے تو گرد و غبار اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اس کے کپڑے پر ہوتا ہے، یا اس کی شکل اور چہرہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی دور کا سفر کر کے آ رہا ہے، لیکن ایسا کوئی اثر اور ایسا کوئی نشان ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔
جتنے لوگ مجلس میں موجود تھے وہ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، کیونکہ اس وقت مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہاں رہنے والا ہر شخص دوسرے کو جانتا پہچانتا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ اگر مدینے کے رہنے والے نہیں تھے تو کہیں باہر سے تشریف لائے تھے، اور اگر باہر سے آئے تھے تو چہرے کے اوپر، کپڑے کے اوپر سفر کے نشانات ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی نہیں تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ اور پھر مزید تعجب یہ کہ وہ آئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا جو یہ آنا ہوا ہوگا تو لوگوں کے درمیان سے گزر کر آئے ہوں گے، کیونکہ پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ پیچھے بیٹھ گئے ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو چلتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گئے، اور صرف سامنے نہیں بیٹھے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، انہوں نے اپنے یہ دونوں گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے۔ یعنی آپ دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کے اتنے قریب آئے کہ اور وہ بھی دو زانو بیٹھے، اور انہوں نے اپنے گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے۔ اور ان کی شکل کیسی تھی؟ کہتے تھے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید و بیاض ثیاب، بالکل سفید کپڑے تھے، وہ شدید و سواد الشعر، اور بال بالکل کالے تھے۔ اس طرح وہ آ کر بیٹھ گئے، اور آگے فرماتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی، اور اس کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک پر رکھ دی، کیونکہ ایک روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک پر رکھ دی۔ اس طرح بے تکلف ہو کر کے بیٹھ گئے، اور پھر سوال کیا، اور سوال بھی کس انداز میں کیا؟ یا محمد۔ صحابہ ادب اور احترام سے آپ کا نام نہیں لیتے تھے، وہ آپ کو تو یا رسول کہہ کر مخاطب کرتے تھے یا نبی کہہ کر کے مخاطب کرتے تھے، نام آپ کا نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اور حج کرو اگر حج کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہ اسلام ہے۔ انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے درست کہا، آپ نے صحیح کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، کہ سوال کر رہے ہیں اور جواب جب مل رہا ہے تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ یہ تو ایسا ہے کہ جب اس طرح کا سوال استاد اپنے کسی شاگرد سے کرتا ہے اور شاگرد جواب دیتا ہے تو استاد کہتا ہے ہاں تمہارا جواب درست ہے۔ لیکن یہاں تو یہ سائل بن کر کے آئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور سائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن جواب ملنے کے بعد
یہ کہہ رہے ہیں صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے معلوم ہے ان کو کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، انہوں نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، کہا صدقتا، پھر سوال کیا، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ شروع میں جب یہ آئے تھے تو یہ انسانی شکل میں تھے، یہ جبریل تھے، جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں پہچانا تھا، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ پہچان گئے۔ جب انہوں نے کہا متی الساعہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے قیامت کب آئے گی، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی بس اتنے ہی جانتا ہے۔ قیامت کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کب آئے گی، وہ مسئول کو بھی معلوم نہیں۔ تو فرمایا اچھا قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، مطلب اس کا یہ کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ عام طور سے بیٹی یہ ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوتی، فرما بردار ہی رہتی ہے، اور خاص طور سے ماں کی۔ بیٹی اگر باپ کی نافرمانی کر بھی جائے لیکن ماں کی نافرمانی کبھی نہیں کرتی، یہ مزاج ہوتا ہے بیٹیوں کا۔ ہمیشہ بیٹیاں ماؤں کی حمایت میں رہتی ہیں اور ماؤں کا ساتھ دیتی ہیں، ماں کی نافرمانی نہیں کرتی۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا وقت ایسا آ جائے گا، بگاڑ اتنا پیدا ہو جائے گا کہ بیٹوں کو تو چھوڑیے، بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گی، اور باپ کی نہیں ماں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، ایسا ہو جائے گا گویا ایک باندی نے اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے۔ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ کرے گی جیسا اپنی خادمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اپنی باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور تم دیکھو گے کہ جو لوگ ننگے پاؤں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے اور پھٹی پرانی حالت میں رہتے تھے، وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے اور پھر ان کے اوپر فخر کریں گے، میرا بنگلہ ایسا ہے، اس کے بنگلے سے ایسا بہتر ہے، میرا محل اس کے محل سے اچھا ہے۔ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تم کو تمہارا دین سمجھانے آئے تھے، سوال اور جواب کی شکل میں۔ یہ ہے پوری حدیث کا بس سادہ سا ترجمہ اور اس کا مطلب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس شکل میں کیوں آئے، اجنبی بن کر کے کیوں آئے؟
اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ شروع میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ اگر کسی کا اونٹ گم ہو گیا تو آ کر پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، کہاں چلا گیا بتا دیجئے۔ کوئی آ کر سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ جو پہلے مر گئے مجھے بتائیے وہ جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں۔ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، تمہیں اچھا نہ لگے۔ اس کے بعد صحابہ اتنے محتاط ہو گئے کہ وہ سوال کرنے سے ڈرنے لگے، بسا اوقات ضروری سوالات بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش کوئی دیہاتی آتا اور عقل مند بھی ہوتا اور وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوال کرتا اور آپ اس کے جواب دیتے۔ دیہاتی کے آنے کی تمنا اس لیے کہ عام طور سے جو دیہاتی ہوتے ہیں، دیہات کے رہنے والے، وہ بہت زیادہ محترم جناب اور عزت معاب اور اس طرح کے القاب کی ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ تو سیدھی سیدھی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دیہاتی ہو جو بے جھجک آ کر سوال کرے اور عقل مند بھی ہو۔ عقل مند اس لیے کہ تاکہ بے تکا سوال نہ ہو، سوال اچھا ہو، ان کی یہ خواہش رہتی تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اسی انداز سے بھیجا کہ بالکل بدویانہ انداز میں آئے، اچانک آئے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان سے چلتے ہوئے، یہ تو کوئی گنوار آدمی ہی کر سکتا ہے نا، کوئی مہذب آدمی کبھی دوسروں کی گردنیں پھلانک کر آگے نہیں آئے گا، وہ تو آئے گا تو پیچھے جہاں جگہ ملے گی وہ خاموش بیٹھ جائے گا، لیکن یہ بالکل دیہاتی کی طرح لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھے، اور بیٹھے بھی تو اس طرح کہ اپنے گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور بے تکلفی ایسی برتی کہ اپنے ہاتھ بجائے اپنی رانوں پر رکھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک پر رکھ دیا۔ اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں، بھئی یہ کون آدمی ہے، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، اور باہر سے اگر آئے ہوں تو ان کے اوپر سفر کے گرد و غبار کے کچھ نشانات بھی ہوں گے۔ ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں یا محمد، بالکل اسی بدویانہ انداز میں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ اب اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو کہتے ہیں صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے تعجب کی تو انتہا نہیں رہی کہ اس حالت میں آئے، ہم تو سمجھتے تھے یہ سائل ہیں اور سائل ناواقف ہوتا ہے، لیکن یہ جب کہہ رہے ہیں صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے جانتے ہیں اسلام کیا ہے۔ تو اس انداز سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ پورا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لفظوں میں بیان فرما دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، پانچوں چیزیں آ گئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اسی ایک سوال میں پانچوں چیزوں کا تذکرہ آ گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ،
اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور قدر کے اوپر، تقدیر کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ پورا دین آپ نے اس ایک سوال کے جواب میں سمجھا دیا۔ تمام مغیبات پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دے دی، اسلام بھی سمجھا دیا اور ایمان بھی سمجھا دیا۔ اس کے بعد ان کا سوال تھا مل احسان، آپ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس کا احساس تو تمہارے دل میں ہونا ہی چاہیے۔ فرمایا صدقہ۔ اس کے بعد قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ تو میرے دوستو آج بس یہیں تک رہنے دیجئے، کل انشاءاللہ احسان سے گفتگو شروع ہوگی۔ احسان کیا ہے اور اس کا درجہ اور مقام شریعت میں کیا ہے، اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں کل عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں ایک مسئلہ، ضروری مسئلہ، وہ دیکھ لیجئے۔ ہم مقتدی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ امام کی نماز ہماری نمازوں کی ضامن ہوتی ہے، یعنی امام کی نماز درست تو ہماری نماز درست، امام کی نماز فاسد تو ہماری نماز فاسد۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دو کام بہت آسان ہیں، اس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں۔ ایک کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا، اپنی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، بس نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جو مصلی پر ہے آگے، جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے، سارا بوجھ اور ساری ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے، ہماری نمازوں کی ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آسان کام ہے، ہم اپنا حساب کتاب کرتے رہیں پیچھے، اپنی دکان کا حساب اور کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، سارے پروگرام پیچھے کھڑے ہو کر کے ترتیب دیتے رہیں۔ بیچارہ یہ امام ذمہ دار ہے ہماری نماز کا، تو سب سے آسان کام ایک یہ ہے۔ اور جانتے ہو دوسرا آسان کام کیا ہے؟ بتاؤں وہ دوسرا آسان کام کہ رہنے دو؟ بتا دیتا ہوں، دعوت کھانا۔ بھئی اپنی کیا محنت ہے، دعوت قبول کر لی، اب جن صاحب نے دعوت کی تھی وہ پورے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، دن بھر میں دسترخوان پر یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور وقت پر گئے، ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، اور آخر میں دعا پڑھ کے چلے آئے ہاتھ دھو کر کے۔ یہی ہوتا ہے۔ ایک دوسرا آسان کام یہ ہے۔ بہرحال یہ دو آسان کام ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے اور امام صاحب کے ساتھ ہم قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب کسی جلدی میں ہیں، قعدے اولا میں انہوں نے جلدی جلدی تشہد پڑھا اور ابھی ہمارا تشہد پورا نہیں ہوا ہے، جیسا عام طور سے تراویح میں یہی ہوتا ہے، یا وتر کی نماز میں اکثر یہی ہو جاتا ہے کہ تشہد پورا نہیں ہوتا۔ تو اب کیا کریں؟ امام صاحب تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، ہم کیا کریں؟ امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا تشہد پورا کر کے کھڑے ہوں؟ یاد رکھیے تشہد پورا کر کے کھڑے ہوئیے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہو جانے دیجیے، ان کو جلدی ہے، جلدی کرنے دیجیے، اس لیے کہ قعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا بھی واجب ہے اور ہر ایک مصلی کے اوپر پورا تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، پورا تشہد پڑھنا واجب ہے، اس لیے پورا تشہد پڑھ کے تب اٹھا کیجیے۔
اچھا، اور اگر یہی صورتحال دعائے قنوت میں پیش آ گئی، وتر کی نماز ہے، جماعت سے ہو رہی ہے اور امام صاحب دعائے قنوت سے پہلے فارغ ہو گئے اور وہ رکوع میں چلے گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ وہاں دعائے قنوت پورا نہ کیجئے، وہاں امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیے، کیونکہ دعائے قنوت پوری پڑھنا واجب نہیں ہے، جتنا آپ نے پڑھ لیا واجب ادا ہو گیا، اس لیے وہاں امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیے۔ اسی طرح اگر قاعدہ اخیرہ میں آپ ہیں اور آپ نے ابھی تشہد پڑھا ہے، درود پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ بھی سلام پھیر دیجئے، اس لیے کہ اب آپ کے رکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ امام صاحب تو نماز سے نکل گئے سلام پھیر کر، تو امام صاحب کی نماز ختم ہوئی تو آپ کی بھی ختم ہو گئی، اب اس نماز میں تو نہ آپ ہیں نہ امام صاحب ہیں، اس لیے آپ بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے۔ یہ مسائل نماز کے ذرا اس کا مذاکرہ کرتے رہا کیجئے اور اس کا خیال رکھیے۔ یہ ایک اعلان ہے، غیبی نگر کے محمد واسع ابن محمد عمران کے پیر کا آپریشن ہے، آپ تمام حضرات سے آپریشن کی کامیابی اور جلد از جلد صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف فرما کر قبول فرما لے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور اے اللہ جو یہ پرچہ آیا ہے آپریشن کی کامیابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اے اللہ ہم سب ہاتھ پھیلا کر آپ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان کے آپریشن کو کامیاب بنا، اور اے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرما، اور ان کو پیروں پر کھڑا ہونا جلد سے جلد ان کو اے اللہ اس کی طاقت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔